السلام علیکم ناظرین، مریم خان ٹاکس ایپیسوڈ 7 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا میرا ٹاپک ہے پوٹری آف پاکستان۔ مٹی کے برتن آرائش فنون میں سب سے قدیم ہیں، جو مٹی سے بنی سخت چیزوں پر مشتمل ہے۔ یہ بنائی گئی اشیاء عام طور پر مفید ہوتی ہیں، جیسے پلیٹوں یا پیالوں کو کھانا پیش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مٹی کے برتن اس وقت سے موجود ہیں جب سے قدیم لوگ تھے۔ قدیم ترین انسانی ایجادات میں سے ایک کے طور پر تہذیب کے ساتھ ساتھ مٹی کے برتنوں کا رواج بھی تیار ہوا ہے۔ اس کی کثرت اور پائیداری کی وجہ سے مٹی کے برتن آثار قدیمہ کے ماہرین کی طرف سے کھدائی کے دوران پائی جانے والی اشیاء کی سب سے عام اقسام میں سے ایک ہے، اور اس میں انسانی ماضی کے بارے میں قیمتی معلومات فراہم کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تاریخ سے پہلے کے زمانے میں غالباً پانی کو دریا کی مٹی سے جڑی بنی ہوئی ٹوکریوں میں لے جایا جاتا تھا۔ کنٹینر سے پانی نکالنے کے بعد مٹی کی تہہ خشک ہو جاتی ہے، نمی کی کمی کی وجہ سے سکڑ جاتی اور ٹوکری کے اطراف سے الگ ہو گئی۔ جب مٹی، جو اب برتن کی شکل کی ہے، کو ہٹا دیا گیا اور گرم ریت پر دھوپ میں خشک کیا گیا تو اس نے ٹوکری کا نمونہ برقرار رکھا۔ اس کے بعد ابتدائی لوگوں نے دریافت کیا کہ وہ گرم راکھ میں ڈھلے ہوئے برتنوں کو سخت کر سکتے ہیں اور کھانے کی نقل و حمل اور ذخیرہ کرنے کے لیے مضبوط برتن بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد مٹی کے بنے برتنوں کو خام اوزاروں سے سجایا جانے لگا۔ ابتدائی برتنوں کو ہاتھ سے تیار کیا گیا تھا، انگلی اور انگوٹھے کا استعمال کرتے ہوئے۔ یہ طریقہ جاپانیوں نے ابھی تک راکھ کو چائے کے پیالے بنانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ ایک ساتھ لپٹی ہوئی مٹی کے فلیٹ سلیب لمبا برتن بنانے کے لیے استعمال کیے گئے تھے، اور سلیبوں کو ایک سلنڈر میں بنایا جا سکتا تھا اور اسی طریقے سے فلیٹ بیس فراہم کیا جا سکتا تھا۔ کوائلڈ مٹی کے برتن ایک ابتدائی ترقی تھی۔ مٹی کے لمبے لمبے رول ایک دائرے میں جڑے ہوئے تھے، ایک تہہ پر تہہ، جب تک کہ تخمینی شکل حاصل نہ ہو جائے۔ اس کے بعد برتن کو ہموار کیا جاتا۔ کچھ شاندار ابتدائی برتن اس طرح بنائے گئے تھے۔ یہ کہنا ناممکن ہے کہ کمہار کا پہیہ، جو ایک مشکل آلہ ہے، اسے کب متعارف کرایا گیا۔ مٹی کے برتن بنانے میں اس پہیے کے ذریعے بہت آسانی ہو گئی۔ اس وجہ سے برتن بنانے کے لیے اس پہیے کو ترجیح دی جانے لگی۔ مٹی کے برتنوں کی تیاری کے ساتھ ہاتھ سے موڑنے والے پہیے کی ترقی نے بالآخر کک وہیل متعارف کرائی، جو پاؤں سے گھمایا گیا، جو کمہار کا بنیادی آلہ بن گیا۔ کمہار مٹی کو تیزی سے گھومنے والی ڈسک پر رکھتا اور اپنے برتن کو دونوں ہاتھوں سے جوڑ کر اسے شکل دیتا ہے۔ یہ دستی مہارت کا ایک قابل ذکر کارنامہ ہے، جو بہت زیادہ درستی اور شکل کی ہم آہنگی کا باعث بنتا ہے۔ مٹی کے برتنوں کے مصنوعات کی پاکستان میں ایک بھرپور اور متنوع تاریخ ہے۔ وہ پیداوار کے مخصوص علاقوں سے منسلک ہیں۔ ہر خطہ اپنی منفرد جمالیاتی اور ثقافتی خصوصیت کو اپنی شکل میں شامل کرتا ہے۔ پیداوار کے بڑے شعبے مٹی کے برتنوں کے بڑے جھرمٹ گجرات، ملتان، شادرہ، ٹیکسلا، ہالہ اور نصر پور میں واقع ہیں۔ مثال کے طور پر ملتانی نیلے مٹی کے برتن دنیا بھر میں مشہور ہیں، جبکہ سندھی ہالہ ڈیزائن کرتے ہیں۔ ٹیکسلا اپنے مٹی کے برتنوں کے لیے مشہور ہے، جبکہ شادرہ کلسٹر مختلف مٹی کے برتنوں کا مائکروکاسم ہے۔ یہ پاکستان میں مجموعی طور پر مٹی کے برتنوں کا ایک بھرپور منظر پیش کرتا ہے، جس میں ڈیزائن کو ورثے اور تہذیبی اہمیت سے جوڑا گیا ہے۔ مختلف اشکال اور سائز میں دستیاب یہ برتن اور ٹائلیں اپنی شاندار اور پیچیدہ ہینڈ پینٹنگ کے لیے مشہور ہیں۔ صرف مخصوص رنگوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں کوبالٹ نیلا، فیروزی، سرسوں، جامنی، بھورا اور سفید شامل ہیں۔ آرٹ کی اس شکل کو کاشی کاری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مٹی کے برتن بڑے پیمانے پر مشرق وسطیٰ اور یورپ کو برآمد کیے جاتے ہیں۔ ایک صدی سے زیادہ عرصے سے کاشی کروں کی نسل در نسل مٹی کے برتن بنا رہی ہے۔ ہر مٹی کے برتن کو انفرادی طور پر ہاتھ سے پینٹ کیا جاتا ہے۔ فنکار خوبصورت پھول، جیومیٹرک پیٹرن اور نقش بناتے ہیں، اور خطاطی میں قرآنی آیات کو لکھا جاتا ہے۔ دستکاری بنانے کے لیے زمین، پانی اور آگ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آگ کا استعمال فائر بیکنگ اور گلیزنگ مٹی کے برتنوں کے لیے کرتی ہے۔ برتنوں کو کم از کم 15 سے 20 گھنٹے تک 800 سے 900 ڈگری پر فائر کیا جاتا ہے۔
کاریگر کبھی کسی آرٹ اسکول میں نہیں گئے اور نہ ہی کسی رسمی آرٹ کی تعلیم سے گزرے ہیں۔ کاریگروں سے معلوم ہوا کہ صدیوں سے ان کے خاندانوں میں نسل در نسل کاشیگر رہے ہیں اور ان کے آباء و اجداد بھی اسی طرح محنت کرتے تھے۔ اس خوبصورت فن کو آج تک ان لوگوں نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ بچوں کے لیے پوٹری ویل سیٹ بنایا گیا ہے جو ایک تفریحی اور تعلیمی کھلونا ہے جو بچوں کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو دریافت کرنے اور اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کو فروغ دینے کی ترغیب دیتا ہے۔ پاکستان میں مختلف آرٹ یونیورسٹیاں سیرامک ڈیزائن کے شعبے کو 4 سالہ کورس پیش کرتی ہیں جس میں بیچلرز آف ڈیزائن کی ڈگری دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف انسٹیٹیوٹس میں 3 ماہ کا مختصر کورس بھی ہوتا ہے۔ طالب علم بہت شوق سے اس کو سیکھتے ہیں۔ اگر آرٹس کے اسٹوڈنٹس کے لیے حکومت اچھے اور عملی مواقع فراہم کرے تو یہ فن مزید ترقی کر سکتا ہے اور پاکستان کی پہچان بن سکتا ہے۔ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں۔ یہ کاریگر ہمارے ملک کے حقیقی نمائندے ہیں اور ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان عظیم کاریگروں کے خوبصورت فن پاروں سے حاصل ہونے والی کمائی تاجروں کے استحصال اور حکومت کی جانب سے انتہائی ناقص رد عمل کی وجہ سے ان کی روزمرہ کی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتی۔ یہ لوگ اب بھی بہتر زندگی گزارنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ یہ ایک خوبصورت اور اچھا ہنر ہے لیکن کاروباری حساب سے اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اگر حکومت اس کو سپورٹ کرے تو یہ ایک بہت بڑا اور اچھا کاروبار بن سکتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ حکومت فن اور غریب فنکاروں کی بقا کے لیے مناسب اقدام اٹھائے گی۔ پاکستان کی ثقافت بہت قدیم ہے۔ اس قسم کے بہت سے دستکاری کا تعلق ہمارے عظیم ورثے، ہمارے تہواروں، ہماری روایات اور ہماری روزمرہ کی ضروریات سے ہے۔ امید ہے آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔